ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے بڑا عالم تو میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہ آیا، کیونکہ انہوں نے علم کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، میرے اللہ، ان سے میری ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ زنبیل میں ایک تلی ہوئی مچھلی رکھ لو اور سفر کرو جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے، وہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ بس انہوں نے اپنے خادم یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ وہ چلتے چلتے جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں مچھلی زنبیل سے پھڑک کر نکلی اور دریا میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو بڑا تعجب ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی مچھلی ہے جو زنبیل میں تھی۔ خیر، صبح اٹھ کر پھر چل دیے اور ایک روز مزید سفر کیا۔ تیسرے روز جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے، اب کھانا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک تھکان نہیں ہوئی تھی جب تک وہ مقررہ مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، بلکہ اس وقت انہیں تھکان محسوس ہوئی جب وہ اپنے مقام سے آگے بڑھے۔ خادم نے کہا، کیا بتاؤں، جب ہم اس پتھر کے پاس پہنچے تو میں مچھلی وہاں بھول گیا اور آپ سے میں نے اس کا تذکرہ نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی کی تو ہم کو تلاش تھی۔ چنانچہ الٹے پاؤں قدموں کے نشانات تلاش کرتے کرتے پتھر تک پہنچے۔ یہ خضر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا، آپ کے ملک میں سلام کا رواج کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے کہا، کیا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ کیا میں اس شرط پر آپ کے ہمراہ چل سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا کچھ حصہ مجھ کو بھی سکھلا دیں؟ حضرت خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم کا وہ حصہ مجھے عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور آپ کو وہ علم عنایت کیا ہے جس سے میں ناواقف ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ دونوں دریا کے کنارے کنارے چل دیے، کیونکہ کشتی موجود نہ تھی۔ ادھر سے ایک کشتی کا گزر ہوا، انہوں نے کشتی والے سے سوار ہونے کے متعلق بات چیت کی۔ حضرت خضر کو لوگوں نے پہچان لیا، اس لیے بغیر کرایہ لیے دونوں کو سوار کر لیا۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے دیکھا ایک چڑا کشتی کے کنارے پر بیٹھا اور اس نے دریا سے 2 چونچ پانی پی لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ سے، میرے اور تمہارے علم سے علم الہی میں اتنی ہی کمی ہو سکتی ہے جتنی کہ چڑے کے 1 چونچ پانی سے سمندر میں ہوگی۔ کشتی چل دی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے تو کرائے کے بغیر ہم کو سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ کر سب لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہو کیا؟ حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے آپ کو پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ میری لغزش پر گرفت نہ کریں اور میرے کام میں دشواری پیدا نہ کریں، یعنی میں بھول گیا تھا، آپ معاف کر دیں۔ کشتی سے اتر کر دونوں پھر چل دیے۔ راہ میں ایک لڑکا ملا جو اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر گردن اکھاڑ لی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تم نے ایک بے قصور معصوم جان کو قتل کیا۔ حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ نہیں رہا جائے گا؟ خیر، پھر دونوں چل پڑے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں کے باشندوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے بالکل قریب، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ چاہتے تو اس کی ان سے مزدوری لیتے، ان لوگوں نے ہم کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے۔ ہم دل سے خواہش مند تھے کہ موسیٰ صبر کے ساتھ رہتے اور ہر بات کی وجہ نہ پوچھتے، تو ہم کو ان دونوں حضرات کا اور قصہ معلوم ہوتا۔ دیوار سیدھی کرنے پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا کہ بس جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کر کے کماتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں، اور وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے، جس کسی کی کشتی سالم پاتا ہے اسے چھین لیتا ہے،
رہا لڑکے کا معاملہ، اس کے والدین ایماندار تھے۔ مجھے خوف ہوا کہ یہ سرکشی اور کفر کر کے ان کی اذیت کا موجب نہ بنے۔ میں نے چاہا کہ ان دونوں کا پروردگار اس کے بدلے انہیں بہتر لڑکا عطا کرے گا جو دیانداری اور محبت میں اس سے بہتر ہوگا۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا۔ ان کا باپ صالح تھا۔ تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ ان کے حال پر اللہ کی مہربانی تھی اور میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ 18 روز رہے۔ ایک روایت کے مطابق مچھلی اس وجہ سے زندہ ہو گئی تھی کہ اس پر وہاں چشمہ حیات نامی ایک چشمے کا پانی پڑا تھا۔ جب کسی مری ہوئی چیز پر وہ پانی پڑتا تو وہ زندہ ہو جاتی۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون وضو کر رہے تھے کہ پانی کی چھینٹیں زنبیل میں رکھی ہوئی مچھلی پر پڑی جس سے وہ زندہ ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جدائی کا وقت قریب آیا تو حضرت خضر نے کہا اگر آپ صبر سے کام لیتے تو تمہیں 1000 عجائبات دکھاتا جو سب کے سب اس سے بھی عجیب ہوتے جو آپ نے پہلے دیکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جدائی پر رو پڑے۔ اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے ایک دوسرے کو نصیحتیں کی